صحابہ کرام کی تعظیم کرنا ہم سب پر فرض ہے، ضروری ہے، اور علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو بھی جنگ ہوئی یا جو بھی ان کے درمیان باتیں ہوئیں ان کا ذکر نہ کیا جائے، اور علماء اہل سنت میں ان تمام چیزوں کا ذکر کرنا یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام کے بارے میں ان تمام کا تذکرہ کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کسی صحابہ کے بارے میں، کسی حضور علیہ صلاۃ والسلام کے جانشین کے بارے میں دل و دماغ میں سوء ظن پیدا ہو سکتا ہے، یعنی کسی صحابہ کے بارے میں برا گمان پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہمارا ایمان ہے دنیا کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے وہ برباد ہونے کا قوی خدشہ ہے۔ تو اس وجہ سے علماء اہل سنت نے ان باتوں پر تذکرہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ حضور علیہ صلاۃ والسلام کا اس پر واضح ارشاد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب میرے صحابہ کا تم ذکر کرو تو فرمایا تو رک جاؤ۔ رکنے سے کیا مراد ہے کہ یعنی ان کے بارے میں کوئی قانون تشدید جیسے الفاظ نہ استعمال کرو جو ان کی شان میں کمی کا باعث بنے۔ تو حضور علیہ صلاۃ والسلام سے بھی صحابہ کی تعظیم ثابت ہے۔ اسی طرح اللہ پاک قرآن پاک میں بے بہا آیتوں کو وارد فرماتا ہے صحابہ کرام کی تعظیم کے لیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں اور اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو صحابہ کرام کو بڑی عظمتیں، بڑی رفعتیں اور بڑی بلندی عطا کی گئی ہیں۔ تو جو کسی صحابی کو، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کو جنتی قرار دیا ہے۔ تو جو کوئی صحابہ کرام کو کافر نعوذ باللہ قرار دیتا ہے تو وہ ایک طرف سے دیکھا جائے تو ایک جنتی کو بھی کافر قرار دے رہا ہے، تو اس طرح وہ خود کہنے والا ہی کافر ہو جائے گا۔ یہ صحابہ کے لیے قول یا یہ قاعدہ مختص نہیں ہے، بلکہ یہ عام اشخاص کے بھی لیے ہے کہ جب کوئی شخص کسی عام مومن شخص کو بلا وجہ شرعی کافر کہہ دیتا ہے تو اگر تو وہ اس شخص نے کفر کیا ہے صراحتاً تو پھر تو اس پر کفر کا فتویٰ جائز ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے کفر نہیں کیا، بلا عذر شرعی اس کو کافر قرار دیا جا رہا ہے، تو وہ جو کفر ہے وہ کہنے والے کی طرف ہی لوٹ کر آئے گا، یعنی کہنے والا خود ہی کافر ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام کو اللہ نے بڑی عظمتیں، رفعتیں دی ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے صحابہ ہیں کن نجوم، ستاروں کی طرح ہیں۔ فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے تو فرمایا تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جلیل القدر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ کیوں صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو حالت ایمان میں حضور علیہ صلاۃ والسلام پر ایمان لے کے آیا ہو اور پھر حالت ایمان میں ہی یعنی مسلمان ہونے میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، اس شخص کو صحابہ کہتے ہیں۔ تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ آپ حضور علیہ صلاۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور پھر حالت ایمانی میں مسلمان تھے ہی تو آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے تھے۔ تو ان تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ شرعی طور پر صحابی تھے۔